العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام العجلی البصری اخبرنا حماد بن زید عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابي فدرت هكذا من خلفي فعرف الذي اريد فالقى الرداء عن ظهري فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها سعاليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. عزیز طلبہ، روایت میں ایک راوی عاصم احول ہے. احول بھینگا کو کہتے ہیں جس کی آنکھ میں نقص ہو، ناقص العین. لیکن یہاں یہ احول کا لفظ جو ہے یہ ان کی آنکھ کے عیب نقص کو بتانے کے لیے تحقیر کے طور پر نہیں ہے بلکہ تعارف کے لیے. جیسے اعرج، لنگڑا، یہ تحقیر کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ تعارف کے لیے. اسی طرح یہاں پر بھی احول ناقص العین کے معنی میں، مگر یہ تحقیر کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے تعارف کے لیے کہ عاصم وہ جو آنکھ کے نقص والے ہیں، احول یعنی بھینگا ہے چشم کے اعتبار سے. روایت میں حضرت عبداللہ بن سرجس اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ فی ناس من اصحابی، اور آپ اپنے صحابہ کے درمیان تھے، یعنی آپ کے پاس صحابہ کی جماعت تھی، کچھ لوگوں میں آپ تھے یعنی آپ کے صحابہ میں سے. فدرت ہکذا من خلفی، دارا یدور صرف درتو متکلم کا صیغہ، پس میں اس طرح حضور کے پیچھے چکر لگایا، حضور کے پشت کے پاس سے اس طرح سے میں نے چکر لگایا. اصل میں حضرت عبداللہ بن جرجس جس طرح سے حضور کے پیچھے جا کر چکر لگائے اس طرح گویا کہ کر کے بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے میں آپ کے پیچھے گھومنے لگا، بالفعل چکر لگا کر کے بتا رہے ہیں، جس کو انہوں نے اپنے اس فعل کو اپنے قول کے ساتھ تطبیق دیتے ہوئے کہا فدرت ہکذا، کس طرح میں نے چکر لگایا، گھوما حضور کے پشت کے پیچھے. فعرف الذی ارید، پس حضور نے جان لیا میرے ارادے کو، وہ بات جان لی اریدو جس کا میں ارادہ رکھ رہا تھا، یعنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم مہر نبوت کو دیکھنے کا ارادہ کر رہا تھا. حضور نے نور نبوت سے یا انتہائی بےقراری میں جو میں حضور کے پشت کے پیچھے ادھر ادھر گھوم رہا تھا، چکر لگا رہا تھا، اس کی وجہ سے جان لیا کہ میں کیا چاہتا ہوں. لہذا میری دلی مراد پوری کرنے کے لیے فالق الردان ظہری، حضور نے اپنے پشت مبارک سے چادر ہٹا دی. فرائیت، اور میں نے دیکھ لیا موضع الخاتم، مہر نبوت کی جگہ کو، علی کتفیہ، حضور کے دونوں موڈھے پر، مثل الجمع، مٹھی کی مانی، مشت کی مانی تھے، حولہ خیلان، گویا کہ وہ تل ہوں، کانہا سالیل، گویا کہ وہ حولہ خیلان، جس کے ارد گرد تل تھے، ایسے گویا کہ وہ مسے ہوں. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ علی کتفیہ، حضور کی مہر نبوت کی جگہ اس حضور کے دونوں موڈھے پر میں نے دیکھا. اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گویا وہ مہر نبوت دو تھے. چنانچہ بعض لوگوں نے
یہی فرمایا ہے کہ دونوں موڈے پر دو مہر نبوت تھی، مگر یہ صحیح نہیں ہے کہ یہاں علا کتفی یہ بین کتفی کے معنی میں کہ مہر نبوت دونوں موڈے کے درمیان، دونوں شانوں اور کندھوں کے درمیان ابھری ہوئی تھی، جیسا کہ ماقبل کی کئی روایتوں سے اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ حضور کے دونوں موڈے پر یعنی حضور کے دونوں موڈے کے درمیان مہر نبوت کی جگہ کو میں نے دیکھ لیا۔ وہ مہر نبوت کیسی تھی اس کی جسامت بیان کی حضرت عبداللہ بن سرجس نے کہا مثل الجمع، جمع یہ بند مٹھی، مکہ مشت کو کہتے ہیں، مشت اور بند مٹھی کی معنی تھی، یعنی گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا۔ حولا خیلان، خیلان یہ خال کی جمع ہے، اور خال یہ تل کو کہتے ہیں۔ تل تو کالے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن حضور کا یہ جو ابھرا ہوا تل کی مانند مہر نبوت گوشت کا ٹکڑا تھا وہ سرخ رنگ کا، یا اور دوسرا رنگ کے بارے میں ماقول میں مختلف اقوال آئے ہیں، اور تطبیق کی بھی ہو گئی کہ معجزے کے طور پر وہ مہر نبوت اپنا رنگ بدلتی رہتی تھی۔ کانہ سالیل، سالیل سولول کی جمع ہے، اس کے معنی گوشت کے مسے کو کہتے ہیں، تل کے برابر بھرا ہوا گوشت، ابھرا ہوا حصہ، چنے کے برابر گوشت کا ابھرا ہوا حصہ۔ بہرحال حضور کی جو مہر نبوت تھی وہ ایسے جیسے جسم پہ تل وغیرہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن تل سیاہ رنگ کا، اس کا رنگ سیاہ نہیں بلکہ سرخ تھا۔ راوی نے بتایا کہ وہ مہر نبوت مٹھی کی یعنی ابھرے ہوئے گوشت کی طرح جس کے ارد گرد تل تھے، اور وہ ایسے لگ رہے تھے کنا سالیل، گویا کہ گوشت کا مسا ہو، یعنی ابھرا ہوا گوشت کا حصہ۔ پیچھے تھے، حضور نے چادر ہٹائی، انہوں نے دیکھ لیا، اب آئی کہتے فراجعت، پس میں پیچھے سے آگے کی طرف لوٹ آیا، حتی استقبلت، یہاں تک کہ حضور کا سامنا کیا، حضور کے رخ انور کے سامنے آ گیا۔ فقلت، اور میں نے کہا غفر اللہ لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کی مغفرت فرما دی۔ غفر اللہ، یہ جو دعا دی حضرت عبداللہ بن سرجس نے، یہ حضور کے عزت و اکرام اور شان رحمت کے اعتبار سے امتی کی جانب سے حضور کے لیے اس طرح کے دعائیہ کلمات جو پیش کیے جائیں، جو محدثین نے اس کی کئی توجیہ کی ہے۔ کیسے کہا غفر اللہ لک، کہ اللہ آپ کے لیے مغفرت فرمائے، اس طرح کے جملے آتے ہیں تو دعائیہ جملے کہلاتے ہیں۔ حالانکہ حضور تو مغفور اللہ تھے، حضور کی مغفرت کر دی گئی تھی، بلکہ حضور تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک صاف تھے، تو یہ دعائیہ جملہ کیسے ارشاد فرمایا؟ محدثین نے اس کی توجیہ فرمائی ہے، کہا کہ یہ دعائیہ جملہ یہ انشاء دعا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ خبریہ ہے، جیسا کہ لفظ سے معلوم ہوتا ہے، ماضی کا صیغہ، غفر اللہ، اللہ نے مغفرت کر دی۔ اللہ کا قرآنی میں اعلان ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، لہذا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن سرجس نے خبر دی ہے حضور کو، وہ اللہ کا فضل جو مل چکا ہے اس پر مبارکباد پیش فرمائی، اور یہ خبر دی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کہ مبارک ہو، آپ کے لیے تو سارے گناہ معاف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ دوسری توجیہ کی گئی ہے کہ چونکہ اللہ کی طرف سے مغفرت جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کی کوئی حد انتہا نہیں، تو مغفرت لامتناہی ہے، جس کی کوئی آخری حد انتہا نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر مغفرت کی دعا، یا اللہ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک جو کہا کہ اللہ آپ کے پہلے گناہ کی مغفرت فرمائے،
تو اس سے نفس مغفرت مراد نہیں ہے بلکہ ذاتی مغفرت مراد ہے۔ اور ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ اگر گناہ ہو تو مغفرت کا مطلب گناہ کی پاکی، اور گناہ نہ ہو تو مغفرت کا مطلب ہے درجات کی بلندی۔ تو یہ مغفرت بلندی درجات کے معنی میں ہے، تکفیر سیئات کے معنی میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ کئی توجہ کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب میں فرمایا فقال وَلَكَ، اور تیرے لیے بھی، یعنی اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ یہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا، الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسا بدلہ، احسان کیا تو بدلہ احسان کا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ایسی ہے جیسے اللہ کی شان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ روایت میں آگے فقال القوم ہے کہ قوم نے کہا استغفر لک، استغفر پڑھیں گا، اصل میں استغفر، حمزہ استفہام کا ہے، حمزہ وصل جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا، اسی لیے استغفر اصل میں کیا آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت طلب کی، اللہ سے آپ کو مغفرت کی دعا دی۔ فقال القوم، قوم نے کہا، قوم سے مراد وہ جماعت جہاں حضرت عبداللہ بن سرجس اپنی یہ بات بیان فرما رہے ہیں، یا یہ کہ مراد صحابہ کرام ہوں جن سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی حضرت عبداللہ نے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے استغفار کیا۔ اس پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے آخر استفہام کے طور پر استغفر لک رسول اللہ یہ کیوں پوچھا ان سے؟ وہ تو صحابی ہیں، تو لوگوں نے کیوں پوچھا؟ یہ واقعہ ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے وَلَكَ کہہ دیا ہو، تو لوگوں نے آخر استغفر رسول اللہ یہ استفہام کے طور پر کیوں پوچھا؟ اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ جو سوال کیا تھا وہ اس لیے کہ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سرجس یہ صحابی نہیں، یعنی ایمان تو لائے ہیں لیکن ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھنا یہ ان کے لیے میسر نہیں، مگر اس واقعے سے اس قول پر رد ہو جاتا ہے، کیونکہ پوری تفصیل ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پیچھے چکر لگایا اور بتایا کہ حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے اور میرے منشا کو بھانپ کر حضور نے اپنے پشت سے چادر ہٹائی، تو یہ تو بالکل ایمان کے ساتھ دیکھنا اور زیارت کرنا ثابت ہے۔ لہٰذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ عبداللہ بن سرجس صحابی نہیں، ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھا نہیں، یہ صحیح نہیں۔ ہاں البتہ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ صحابی تو ہیں، ایمان کے ساتھ دیکھا بھی ہے، زیارت کا شرف حاصل کیا، مگر حضور سے سماع ثابت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ وہ کیسے حضور کی یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ سوال کیا استفہام کے طور پر کہ کیا اللہ کے رسول نے آپ کے لیے استغفار کیا تھا؟ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سرجس نے فرمایا کہ وَلَكُمْ، نعم وَلَكُمْ، ہاں اور تمہارے لیے، یعنی میری تخصیص کیا ہے، لکا نہیں، میری ہی تخصیص کے اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا ہوا لکا، بلکہ حضور تو تم سب کے لیے بھی، پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، فرمایا کہ ہاں وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، یعنی تم سب کے لیے، اور اس پر استدلال کرتے ہوئے آیت پڑھی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ بہرحال استفہام اور خبر دینے کا جو اصل مقصد ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا، انہوں نے خبر دی، بتانا یہ ہے کہ عبداللہ بن سرجس کی رویت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت بھی ثابت ہے، حضور کے ساتھ رہے، ایمان کے ساتھ رویت کی
سعادت حاصل ہوئی ہے۔ سما کے بارے میں البتہ اشتباہ ہو رہا تھا، لقاء اور سما کہ دیکھا تو ٹھیک ہے، ثابت ہے، لیکن ملاقات اور پھر سننا تو یہ بھی ان کے اس خبر دینے سے ختم ہو جاتا ہے۔ گویا کہ رؤیت بھی ثابت ہے، لقاء بھی ثابت ہے اور سما بھی ثابت ہے۔ انہوں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، واستغفر کہ اللہ کے رسول آپ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے استغفار کیجیے، یعنی بتانا مقصود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے لیے استغفار پر مامور تھے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گناہ پر استغفار، آپ کا گناہ نہیں تو استغفار کا کیا مطلب؟ حضرت مولا علی قاری نے بھی اس کا یہ تسلی بخش جواب دیا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کا جو کہا گیا کہ اللہ نے مغفرت فرما دی آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کی، تو یہ جو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کا کہا گیا تھا، اس سے پہلے کی یہ آیت ہے، یعنی پہلے اللہ نے امر کیا کہ آپ اپنے ذنب پر استغفار کیجیے، اور پھر بعد میں اللہ نے آپ کو بشارت سنائی، آپ کے لیے مغفرت کا اعلان کیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ ایک توجہ تو یہ ہے۔ ایک دوسری توجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو استغفار کا حکم ہے یہ اپنے لیے نہیں بلکہ امت کو تعلیم دینے کے لیے، امت کو تسلی کے لیے کہ امت گھبراؤ نہیں، تمہارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار فرما رہے ہیں جس کا اللہ نے انہیں امر فرمایا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں تو تمہیں اپنے لیے بدرجہ استغفار کرنا چاہیے۔ واستغفر لذنبک، اپنے گناہ پر استغفار، اس میں امت کو تعلیم ہے کہ جب آپ بخشے بخشائے معصوم ہو کر اپنے گناہ پر، جبکہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، استغفار کے لیے مامور ہیں، تو تم تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہیں تو بدرجہ اپنے گناہ پر استغفار کرتے رہنے چاہیے۔ بہرحال امت کو تسلی دینے کے لیے اور تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ گناہ سے مراد وہ نہیں جو عام انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں، بلکہ خلاف اولا امر بھی مرتبے اور مقام کے اعتبار سے عام لوگوں کے ذنب کے برابر ہے۔ بشری تقاضے سے جو قلبی خطرات ہیں، دل پہ جو خیالات وغیرہ ہیں، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا، کیونکہ آپ کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے خلاف اولا امر بشری تقاضے سے جو قلبی خطرات، دل کے خیالات وغیرہ ہوں، وہ بھی گویا ذنب کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ ابن فارس کا بہت مشہور شعر ہے، وَلَوْ خَطَرَتْ لِي فِي سِوَاكَ اِرَادَةً عَلَىٰ خَاطِرِي سَهْوًا حَكَمْتُ بِرِدَّتِي، کہ اگر اے اللہ آپ کے سوا میرے دل پہ کبھی سہون بھی کوئی اور غیر کا خیال آ جائے تو اپنے آپ کو میں تو مرتد ہونے کا حکم دے دوں، یعنی میرے لیے یہ بھی ارتداد سے کم نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذنب سے مراد خلاف اولا امر ہے، بشری تقاضے سے جو قلبی خطرات ہوتے ہیں اس پر استغفار کیا اور استغفار کا حکم دیا، اور اس کو ذنب سے اس لیے تعبیر کیا کہ آپ کے مرتبے مقام کے اعتبار سے یہ بھی گناہ ہے۔ مشہور ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کے حسنات بھی مقرب لوگوں کے اعتبار سے سیئات ہوتے ہیں۔ مشہور ہے نزدیک آنا بیش بود حیرانی، کہ جو جتنا نزدیک اور قریب کا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی حیرانی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ یہاں گناہ ہوتا تو گناہ سے مغفرت، لیکن گناہ نہیں ہے تو گناہ سے جو اللہ نے آپ کو معصوم کر دیا ہے، تو یہاں استغفار سے اسی عصمت پر دوام اور ثبات کی درخواست کرنا ہے۔
یعنی آپ اپنے ذنب پر استغفار کیجئے، یعنی گناہ سے جو آپ کو معصوم کر دیا گیا ہے تو آپ استغفار کریں، یعنی اس پر دوام اور ثبات اور استحکام کی اللہ سے درخواست کرتے رہیں کہ اللہ اس عصمت والی شان پر ہمیشہ قائم رکھ جو اللہ نے آپ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، مجھے معصوم بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ذنب پر جو استغفار کا حکم کیا، اس کی مختلف توجیہیں بیان کی گئی، اور امت کے گناہوں پر جو استغفار کرنے کا حکم ہے، اس کا ایک مطلب تو بالکل واضح ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی یہی استغفار سے مراد ہے۔ حضور کا استغفار جو امت کے لیے ہے وہ شفاعت کے درجے میں، یعنی قیامت میں آپ اپنے امت کے گناہوں پر اپنے رب سے معافی کے لیے سفارش فرمائیے۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا مرتبہ بلند، آپ معصوم کی شان، معصومیت کی شان رکھنے والے، پھر بھی تواضع و عبدیت کہ آپ 70-100 بار استغفار کرتے تھے، تو ہم جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں ہمیں اس سے عبرت لینی چاہیے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے اوپر اتنے احسان کرنے والے کہ اللہ نے امر کیا کہ اے میرے محبوب آپ اپنی امت کے لیے استغفار کیجئے، یعنی دنیا میں مغفرت کی دعا اور آخرت میں شفاعت، تو حضور کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، لہٰذا حضور سے ہمارا رشتہ کتنا مستحکم ہونا چاہیے، اور جزا جو احسان کی ہوتی ہے وہ احسان ہی کے طور پر ہوتی ہے۔ حضور کا احسان ہے استغفار، تو ہمارا اس کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بدلے کی کوشش ہو سکتی ہے کہ اس احسان کے بدلے کی کوشش کرتے ہوئے کثرت سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مہر نبوت کے تعلق سے جو روایتی تھی ختم ہو گئی، اب آگے نیا باب شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی، باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.